الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات، فخر موجودات، سرور دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا خلاصہ ہے، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بہت بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پایا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا۔ اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے بن گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی اور آپس میں باتیں کرتی ہوئی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا کہ راستے تو بنے ہوئے ہیں، چلو انہی کے پیچھے ان کا پیچھا کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ لیکن جب اس کا تمام لشکر درمیان کے اندر دریا کے عین درمیان میں پہنچ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے اور یہ درمیان میں پہنچ گیا، اور تمام فرعونی اس دریا کے پانی میں غرق کر دیے گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہونے کا منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ ناظرین و سامعین، فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ اور بخاری اور مسلم شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہاں، البتہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ آگے اور پیچھے ایک روزہ ملا لیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس مزید روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد میں ہے روایت مبارکہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی وہ ایک دن کا رکھتے ہیں، اور
عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھ لو، یعنی 2 رکھ لیا کرو۔ ایک یہودی رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، ایک آگے یا پیچھے روزہ ملا لیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے انعام ہو اس کی یاد کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں۔ آگے آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کریں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور ان کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن مزید اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں اس کا تذکرہ ہے۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجۃ الحرام کے دن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرما کر تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن رات وہاں آپ نے قیام فرمایا، یعنی ٹھہرے رہے، اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جواہرات یعنی زیورات، سونے چاندی وغیرہ سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، یعنی پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے اور ان کے ہوتے ہوئے سامری اس وقت کا ایک جادوگر اس نے سونے کا بچھڑا بنایا اور اس بچڑے کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے۔ کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل ہو گئے۔ صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں ڈرایا، تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ انہیں ان مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جل وعلا آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ناظرین و سامعین، الفرقان یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اور فرقان عطا کی حق و باطل میں فرق کرنے والی، اس فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ نمبر 1، فرقان سے مراد یہی کتاب تورات شریف مراد ہے، اور نمبر 2، کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا عطا کیا گیا، اور نمبر 3، حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت مراد ہے، یعنی مفسرین نے اس فرقان کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔
تو ناظرین سامعین اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کتنے انعام و اکرام کیے، پھر اس کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ نعمت یاد کرو، یہ نعمت یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور تم نے توبہ کی، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ آج ہم سے بھی باتقاضا بشریت اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً رجوع کر لینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ، جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو اس کے بعد استغفار کر لو، کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، یا اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے تمہارے اس گناہ پر پردہ ڈال دے گا، تمہیں بخش دے گا۔ تو ہمیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہا کریں، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے رہا کریں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔